عشاء کی نماز کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بیڑے میں آ گئے، یوں ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خدیجہ آج تیرے سے بات کرنی ہے، آج ضروری بات کرنی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی سایہ ماں باپ قربان ہو، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ خدیجہ آج دونوں میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سیدہ خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فرماؤ نا، بتاؤ نا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ دو چیزیں اس گھر میں نہیں رہیں گی، اللہ کا رسول اور دنیا اس گھر میں نہیں رہیں گی، دونوں کو طلاق دینی پڑے گی، یا مجھے چھوڑنا پڑے گا یا دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ سارے مکے کے سرداروں کے پاس جتنا مال تھا اتنا کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال تھا۔ اس وقت نقد تکیے کے نیچے 40,000 درہم پڑے تھے، یوں کر کے اٹھائے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیے کہ یا رسول اللہ غلام میسرہ کو بلاتے ہو۔ غلام میسرہ آیا، فرمایا اونٹوں کی رسیاں کھول دے، بیلوں کی رسیاں کھول دے، بکروں کی رسیاں کھول دے، چھتروں کی رسیاں کھول دے اور ان کی رسیاں ان کے گردن پہ ڈال دے اور منہ موڑ کے کھڑا ہو جا۔ میں اللہ کے نبی یہ بھی نہیں پوچھوں گی کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی طرف مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ ذرا دیکھیے نا، اللہ کے نبی ذرا پلکیں اٹھائیے نا، ذرا نظریں اٹھائیے نا، ذرا محبت والے انداز سے میری طرف دیکھیے نا۔ رحمت والے نبی نے دیکھا خدیجہ کی جیبیں خالی، سلوکہ خالی، تکیے کے نیچے کی جگہ خالی، صندوق خالی، کہنے لگی ایک بھی دانہ، ایک بھی روپیہ گھر کے اندر کوئی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ آئندہ نہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے اپنے یوں کر کے کالر میں گرے بان میں ہاتھ ڈالا، اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہا یا رسول اللہ سر پہ چادر ہے، تن پہ کرتا، یہ شلوار ہے، آپ اجازت دیں تو یہ بھی قربان کرنے کو تیار ہو، لیکن اللہ کا نبی میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے مسکرانے لگے، فرمایا سج خدیجہ کی فداکاریوں پر خدا راضی ہو گیا، اور مسکرا کے خدا بھی سلام کر رہا ہے، سارے فرشتوں کا جبرائیل بھی سے سلام کر رہا۔